نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اللہ کی مدد کے ساتھ آج ہم لاسٹ پارٹ آف سورۃ ملک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رکوع کر لیا تھا اور اب ہم آخری رکوع کرتے ہیں۔ پہلے رکوع میں جو ایک پوائنٹ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو احسن و عملہ کا ہم نے بات کی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی اور موت دی ہے کہ دیکھے کون احسن عمل کرتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ آپ کو پتہ ہے جو عربس تھے نا، وہ پہلے سمجھتے تھے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا جو اچھا احسن کام تھا نا، وہ یہ تھا کہ وہ کون ان میں زیادہ سخی ہے، چیریٹی کون زیادہ دیتا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا حاتم طائی بھی تھا، وہ انہی میں سے تھا، عربوں میں سے تھا۔ مہمان نوازی اور حاجیوں کو پانی پلانا، تو اس طرح سے وہ سوچتے تھے جو زیادہ کھانے کھلاتا ہے اور جو زیادہ پانی پلاتا ہے، زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے، تو وہ زیادہ عبادت گزار ہے۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ آیا، وحی نازل ہوئی، تو ان کو یہی تھا کہ یہ کسی بڑے چیف کے اس کے اوپر کیوں نہیں آئی نا۔ تو ولید بن مغیرہ ہے اور بھی جو ہیں طائف کے بڑے بڑے سردار ہیں، وہ اتنا کھلاتے پلاتے ہیں، حاجیوں کی سیوا کرتے ہیں، اتنے سخی ہیں، ان پہ کیوں نہیں آیا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا دیا ہے، اس میں کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ کون جو ہے وہ کس اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اور یہ کہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا، کوالٹی کو دیکھنا ہے۔ اس لیے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے کہ اس نے اتنے نفل پڑھے تھے یا اتنا صدقہ دیا تھا، دیکھا جائے گا کہ اس نے کس نیت کے ساتھ دیا تھا، کس خلوص کے ساتھ دیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی کوالٹی پہ کام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ بھی ایک پوائنٹ بتا دوں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اب ظاہر کی چیزیں بھی دکھاتے ہیں کہ آپ جو ہے ٹھیک ہے غیب کا نہیں سوچتے، آپ کو فرشتوں کا اور جنت دوزخ کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو آپ جو ہے اپنی دنیا پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، زمین پہ غور کرو۔ تو پہلے آسمان شروع میں بتایا، تو اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی، وہ ذات ہے، ٹھیک ہے، ہوا وہی، الذی وہ ذات ہے جس نے جعل بنایا، جعل یعنی پاسٹ ٹینس ہے پورا، تینوں اوپر کی زبر جب آتی ہیں تو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے۔ جعل بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا، ذلولاً تابع، ٹھیک ہے، یعنی کہ ذلیل بھی اسے ہوتا ہے کہ بالکل مطیع بنایا، بالکل اس کو جو ہے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے انڈر کر دیا ہے۔ تو اب تم کیا کرو، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، ان اٹس سائڈس، ہا کی ضمیر ارض کی طرف ہے جو کہ فیمیل جینڈر ہے۔ تو تم اس کے مناکب ہوتے ہیں جیسے شولڈرز ہوتے ہیں، تو آپ زمین کے شولڈرز پہ چلو، اس پہ جو ہے تم چلو پھرو، اور کیا کرو، وَكُلُوا اور کھاؤ، مِن رِزْقِهِ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے نشر ہوگا، یعنی کہ اس کے پاس جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو دیکھے کیا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے کہا اوپر آسمان کو تو دیکھ دیکھ کے تم تھک گئے، اب تم زمین کو دیکھو، زمین از کلوز ٹو یو، تم اس کو دیکھو کہ اس پہ تم لوگ کیا کیا کرتے ہو۔ ایک تو تم اس پہ سیر کرو، چلو پھرو، فمشو کرو اور اس کو ایکسپلور کرو، سیکھو ٹریولنگ سے۔ دوسرا یہ کہ تم جو ہے اس کو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں ایسی نرم کر دی ہے کہ تم اس میں پانی ڈالو، پلانٹس گرو کر سکتے ہو، کھیتیاں اگا سکتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اپنا رزق اس میں سے لیتے ہو، ٹھیک ہے، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ۔ اور جو ہے یہ جو ہے کتنی سٹیبل ہے، حالانکہ کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا، ہم سکون سے سوتے ہیں، سکون سے چلتے ہیں۔ تو زمین جو ہے اتنی اللہ نے سٹیبل بنائی ہے، تمہاری زمین کے نیچے یہ نہیں کہ تم چلتی ہو تو اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے یا تمہیں تنگ کرتی ہے، اور نہ ہی اللہ نے کوئی میٹل بنایا ہے کہ تم اس کو تم چلتے تو ٹھک ٹھک آوازیں آتی، اور یہ کہ تم کھود بھی نہ سکتے اس کو، کوئی ایسا میٹیلک بھی نہیں بنایا اللہ نے۔
آرام سے اس کو کھودو، اس پہ بلڈنگز بناؤ، اس کو یوز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے پورے فل یوزیج میں دے دی ہے کہ تم اس کو کام میں لاؤ، اور پھر جب مرتے ہیں تو اسی میں ہماری قبر بنتی ہے، اور اسی قبر سے جو ہے ہم پھر نکالے جائیں گے، تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اللہ کی طرف جو ہے ہم اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس پہ غور کرو کہ تم جو ہو، اللہ زمین پہ غور کرو کہ کس نے بنائی ہے، اتنی تمہارے لیے اتنی کمفرٹیبل اور بینیفیشل کس نے بنائی ہے۔ تو جب آپ سورۃ ملک پڑھیں تو ان آیات پہ غور کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں بنائی ہیں۔ اگلی آیت پہ اللہ کہتے ہیں اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، امن میں آ گئے ہو تم سب، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسفا، کہ وہ دھنسا دے، یا جو ہے وہ خسفا دھنسا دے، کہ وہ دھنسا دے بیکم الارض، تمہیں زمین کے اندر، تم سب کو زمین کے اندر، فَإِذَا، پھر جب، اچانک، ہیا کی ضمیر اکیلی جو ہے وہ ارض کی طرف سے ہے، ارض کی طرف جاتی ہے، تمور، وہ لرزنے لگے۔ یعنی کہ تم کیسے اتنے سکون سے رہ سکتے ہو، اور اس زمین کے اوپر تم ڈس اوبے کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو تم کیسے بے خوف ہوگے کہ اللہ چاہے تو یہ زمین جس پہ تم اتنے فائدے اٹھا رہے ہو، اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہو، یہ ایک دم سے لرزنے لگ جائے، زلزلہ آ جائے تو تم اس کے اندر دھنس جاؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو دھنسایا، تو جیسے قارون کو بھی دھنسا دیا۔ تو یہ کہ جب ڈسوبے کرتے ہو تو بے خوف نہ ہو جائے کرو، اللہ سے ڈرا کرو کہ کہیں زلزلہ آئے اور تم اس کے اندر دھنس نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اپنے۔ دوسری بات، امنتم، کیا بے خوف ہو گئے ہو تم، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسلا، کہ وہ بھیجے، یا مطلب وہ بھیجے، رسلا، وہ بھیجے، علیکم، تمہارے اوپر، حاسبہ، پتھروں کی آندھی۔ تو یعنی کہ زمین سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے سکتا ہے، آسمان سے بھی آ سکتا ہے۔ پچھلی قوموں کے بھول گئے، یعنی کہ قوم لوط پہ کیا ہوا تھا، آسمان سے پتھر برسائے گئے تھے۔ اسی طرح ابرہہ کا جو لشکر آیا تھا اس پہ بھی ابابیلوں نے پتھر برسائے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم جو تھی، بادل دیکھ کے بہت خوش ہو گئی تھی کہ نیچے کھڑے ہو جاؤ، بادل آئے اتنے عرصے کے بعد، لیکن وہاں سے بھی پتھروں کی بارش ہو گئی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے بے خوف ہو کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے اچھی چیزیں آتی ہیں، اتنا خوبصورت شروع میں بتایا کہ مزین کیا تھا، بیوٹیفائی کیا تھا، دیکھو، انجوائے کرو، بارش آتی ہے، بارش کو انجوائے کرو، لیکن بی کیئرفل، اس میں سے پتھر بھی آ سکتے ہیں، تو بے خوف نہ ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لو گے، فا مطلب پس، سین ہوتا ہے ان قریب سون سے یاد رکھیں، جب سین آتا ہے تو سون، فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے، تا تم، علم اس کا روٹ لیٹر ہو گئے، واو نون پلورل کے لیے، فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لو گے، کیفا، کیسا ہے، نذیر، میرا ڈرانا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آف اینڈ آن جو ہیں وہ اپنے عذاب بھیجتے رہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے آ رہے ہیں تو نقصان بھی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذب الذین، جھٹلایا ان لوگوں نے جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، یعنی ابھی مکہ والوں سے پہلے لوگ تھے، تو پھر اللہ نے کیا کیا، فَكَيْفَ، تو کیسا، کانا، تھا، نکیر، عذاب میرا۔ تو مت بھولو پچھلے عذابوں کو، یاد کرو پاسٹ میں کیا ہو چکا ہے، تو ہوش کرو۔ ایک اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آبزرو کرو، اولم، کیا بھلا نہیں، یرو، انہوں نے دیکھا یا وہ دیکھتے، الی الطیر، ٹورڈز دا برڈز، پرندوں کو نہیں دیکھتے، فوقہم، اپنے اوپر، اپون دیم، صافات و یقبض، پر پھیلائے ہوئے ہیں،
پورے روز میں جاتے ہیں اور اس طرح سے کیسے اچھا خوبصورتی سے وہ اڑتے ہیں، پر پھیلا کے اوپر جب ہوتے ہیں تو ان کے پر پھیلے ہوتے ہیں، اور جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، تو جب وہ زمین پہ آتے ہیں تو یک بالکل سمیٹ لیتے ہیں۔ تو ان پرندوں کو دیکھو، اللہ کہتے ہیں ما یمسکہن، نہیں وہ تھامتا ان کو، ٹھیک ہے، الا الرحمن، ایکسیپٹ الرحمن کے، تو یہ پرندے جو ہیں اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ تو ہم یہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ کس طرح پرندے جو ہیں وہ اڑ لیتے ہیں۔ ہم لوگ نہیں اڑ سکتے، ہم لوگ بہترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن ہم اڑ نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ نے ان میں ایک خصوصیت دی ہے کہ وہ اڑتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے، ایسی کھوکھلی ہڈیاں بنائی ہیں کہ وہ اڑتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو وہ کرتے ہیں، پر پھیلاتے ہیں، سمیٹتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، یہ سب جو ہے رحمان ان کو تھامتا ہے۔ تو وہی جب ٹربلنس بھی آئے تو آپ یہ بھی آیت یاد کر سکتے ہیں جہاز میں جب آتی ہے ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں تھامتا ان کو مگر رحمان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے سفر میں خیریت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے سب کو۔ اللہ کہتے ہیں انہو، بے شک وہ، بیکلی، ود ایوری تھنگ، شیئم، ہر چیز کے، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، تو ان اللہ کی چیزوں کو، مخلوق کو اپریشیٹ بھی کرو اور اللہ کی بات بھی مانو۔ آگے کہتے ہیں امن، یا کون ہے، آج جو ہے وہ کویسچننگ حمزہ ہے کہ ہو از ہاد الذی، وہ جو، ہوا وہ، جند لکم، لشکر ہو تمہارا، ینصرکم، وہ مدد کرے تم سب کی، من دون الرحمن، ایکسیپٹ، سوائے الرحمن کے۔ تم کس کو لا سکتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کے لیے آ جائے؟ تو کوئی بھی اللہ کے خلاف آرمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو چاہے تو یہ جو پرندے ہیں انہی کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اپنی ابرہہ پہ بھیج دی تھی، اپنی جو ہے آرمی بھیج دی تھی، تو بس وہ ایک دفعہ ہی وہاں پہ آئے تھے مکہ کی حفاظت کے لیے، دوبارہ نہیں آئے۔ کئی دفعہ بعد میں بھی لوگوں نے اٹیک کیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ پرندے نہیں آئے، حالانکہ وہاں پہ ابابیلیں جو ہیں وہ اڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ نے چاہا تو ان کو اپنا جند بنا کے، آرمی بنا کے بھیج دیا۔ اور اسی طرح یہ جو ہے اگر اللہ چاہے تو کسی کو بھی مطلب اس طرح سے بھیج سکتا ہے اپنی آرمی بنا کے، لیکن یہ کہ اس کے بعد کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا فی غرور، مگر وہ غرور میں ہیں، وہ جو ہے وہ دھوکے میں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے جو پرندے تھے وہ کیسے پیغام رسانی بھی کرتے تھے، کیسے ان کے جو ہے پیروں پہ میسج باندھ دیا جاتا تھا اور وہ جاتے تھے۔ میں ویسے ونڈر کرتی ہوں، اس پہ ریسرچ کریں گے کہ بھئی یہ کیسے جاتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کہاں پہ جا کے ڈیلیور کرنا ہے۔ ایون مغل جو بادشاہ وغیرہ کے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی ان کے افیئرز چل رہے ہوتے تھے تو جی وہ ادھر سے کبوتر بھیجتے تھے اور وہ جو ہے وہ ان کے بیلاوڈ ون کے پاس جو ہے وہ پیغام پہنچتا تھا۔ تو یہ میں ونڈر کرتی ہوں کہ کیسے یہ لوگ کرتے ہیں نا۔ اور کئی دفعہ تو یہ جو ہیں اتنی دور دور بھیجتے ہیں، ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دفعہ اس طرح جو ہے بہت دور تک جو تھے وہ میسیجز بھیجے پرندوں کے تھرو۔ تو پہلے جو تھے یہ اس طرح سے ٹرینڈ ہوتے تھے، ٹرین کیا جاتا تھا ان کو کہ ادھر میسیج دے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ اور پرندوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ جو ہے نا کیسے وہ ٹریول کر جاتے ہیں، جب جہاں سردی ہوتی ہے وہاں سے گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور موسم بدلتا ہے تو واپس آ جاتے ہیں، اتنے ہزاروں میل وہ ٹریول کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے پچھلے دنوں وہ ویڈیو دیکھی، پینگوئن جو تھا، سارے وہ لوگ جو تھے وہ مائیگریٹ کر رہے تھے گرم علاقے کی طرف، اور ایک جو تھا نا وہ واپس کو مڑ کے واپس پہاڑوں پہ جا رہا تھا، سردی میں جا رہا تھا۔ تو سب کو یہ تھا کہ یہ جو ہے یہ وہ ہو جائے گا، مر جائے گا سردی میں واپس جا رہا ہے تو، لیکن بلکہ جو ویڈیو بنا رہا تھا اس نے اس کو واپس بھی موڑا کہ تم اپنے اس میں جاؤ، واپس ادھر بھی چھوڑ کے آیا کہ اسٹے ود یور گروپ، لیکن وہ پھر وہاں پہ واپس مڑ گیا۔ تو انہوں نے اس کو یہی کہا کہ وائی، وہ اتنی وائرل ہوئی نا، اور وہ جو ہے وہ سارا اس پہ جو ہے اتنے میمز بنے اور اتنا زیادہ اس کو کیا کہ یہ کیوں واپس جا رہے، پیچھے کیا ریزن ہے، جبکہ سارا گروپ اس کا آگے چلا گیا۔
تو اینی وے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں یہ جو پرندے ہیں ان کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دیا ہے، عقل دی ہے کہ یہ جو ہے کیسے ٹریول کر جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے اللہ کہتے ہیں امن، یا کون ہے، وہ کون ہے، ہاد الذی، وہ جو یرزقکم، رزق دے گا تم سب کو، کم تمہیں، ان اگر امسکا، وہ روک لے، مسک کر لے، رزقہ اپنا رزق، اگر اللہ رزق روک دے تو پھر کون تمہیں دے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دجال سے پہلے اتنا سیویئر قحط آنا ہے، کتنا زیادہ بڑا قحط آنا ہے، اس لیے بھی لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت بلیو کرنے لگ جائیں گے کہ وہ جو ہے وہ رزق اس طرح سے بانٹے گا۔ تو وہ جو ہے بہت زیادہ لمبا ایک قحط آئے گا اس کے آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ مشکل وقت سے ہمیں بچائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ رزق روک لے تو کون تمہیں رزق دے سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتو و نفور، اپنی عطف میں، سرکشی میں، ضد میں، و نفور اور نفرت میں۔ تو یہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ لوگ جو ہے اس کو نہیں مانتے اور شریک کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ضد کی وجہ سے اور نفرت کی وجہ سے۔ الرحمن کے نام کو بھی نہیں پسند کرتے تھے، کہتے تھے الرحمن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں الرحمن، سورۃ رحمان بھی بھیجی اور جگہوں پہ بھی نام یوز کیا، اس صورت میں بھی الرحمن کا نام یوز کیا، وہ اس نام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اس کو نہیں پسند کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ضد میں اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی، کیا پھر جو وہ چلتا ہے، مشوق کرنا، چلنا، مکبن، اوندھا ہو کے، علی وجہ ہی، اپنے چہرے پر، یعنی کہ منہ کے بل چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے چہرے پہ چل رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے پاسبل ہوئے گا نا، کہ کوئی کیسے اپنے چہرے پہ چل سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جو اس کا مفہوم ہے کہ جس رب نے ان کو پیر پہ چلنا سکھایا ہے، ٹانگوں پہ چلنا سکھایا ہے، تو وہ ان کو منہ پہ بھی چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنے چہرے پہ اوندھا منہ ہو کے چلتا ہے، سر جھکا کے چلتا ہے، جس نے سر جھکایا ہوگا، آپ سوچیں جیسے کوئی گائے ہے، اس کا بالکل سر جو ہے نیچے لگا ہوا ہے، یا کوئی ڈاگ ہے بالکل نیچے ہی دیکھتا جاتا ہے کہ کب اس کو کوئی ہڈی مل جائے، کوئی چیز مل جائے، بس کھانے کی طرف ہی اس کا دھیان ہوتا ہے، تو ان کو اوپر تو کچھ صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آگے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنے اوندھے منہ چل رہا ہے، اہدا، زیادہ ہدایت پر ہے، امن، یا وہ، امن یمشی، جو چلتا ہے، سویًا، سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، یعنی کہ جو اسٹریٹ ہو کے چل رہا ہے، آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہاں جانا ہے، تو وہ بہتر ہے، یا پھر جو کہ اوندھے منہ چل رہا ہے اور جگہ جگہ وہ ٹکرائے گا۔ یعنی کہ کچھ لوگ صرف جانوروں کے لیول کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں، بس پیٹ لگا ہوا ہے، کھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، کھانے کی بس فکر ہوتی ہے، اور جو ہے ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ حالانکہ صراط مستقیم پہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی گول آف لائف ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے گولز بنانے ہیں، ہمیں اتنا بینیفیشل بننا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے ارد گرد کے لیے بھی۔ تو سیدھے راستے پہ جو ہے وہ ہوش و حواس میں چلتا ہے، سیدھے ہو کے چلتا ہے، سامنے دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، میری کوئی منزل ہے جس کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ ایسے ہی اندھا دھند جو ہے وہ زندگی نہیں گزارتا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا ہے، زندگی کا مقصد بتایا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بینیفیشل کام کریں، جو جس کے پاس جو بھی پوٹینشل ہے وہ اپنا پوٹینشل دوسرے کو دے، انشاءاللہ فائدہ مند انسان بنے اور قوی بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو کہ بینیفیشل ہیں، اور جو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قوی مومن بنائے، اللہ ہمیں اسٹرانگ مومن بنائے، ہمیں صحت دے، انرجی دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ بینیفیشل کام کریں، سوسائٹی کے کام کریں، اور یہ کہ اللہ کے راستے کو، دین کو خوب پھیلائیں۔ اب یہ کہ آپ اپنے بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ ویکنڈ پہ سوشل ورک کی طرف ضرور ابھارا کریں، کہ وہ لوگ جو ہیں سوشل ورک کیا کریں، چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ بچوں کو تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے اسکول میں بھی اس کا جو ہے نا والنٹیئر آورز کے فائدے ہوتے ہیں، تو ان کو، لیکن ان کو کہیں کہ آپ نیت اللہ کے لیے کرو کہ اللہ آپ کو جو ہے اس کا اجر دے،
کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ینگ ایج میں ساتھ مسجدوں سے جڑ جاتے ہیں یا سوشل ورک کرتے ہیں تو وہ پھر بڑی عمر میں بھی کرتے رہتے ہیں، ورنہ ایک دم ریٹائرمنٹ کے بعد کئی لوگ کر لیتے ہیں لیکن اتنا کام نہیں ہوتا، لیکن جو یوز ٹو ہوتا ہے شروع سے کاموں کا تو وہ پھر آخری وقت تک جو ہے وہ سوشل ورک کرتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ جو ہے نا انوالو ہوتا ہے سوسائٹی کے اچھے کاموں کے لیے۔ تو شروع سے بچوں کو عادت ڈالیں۔ آگے دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری بات، بہت اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو وہ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، پیدا کیا اس نے تمہیں، وجعل، اور اس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل۔ تو اتنی امپورٹنٹ چیزیں تمہیں دی، یہ ساری فیکلٹیز دی، یعنی کہ کان سے سنو، اور کان سے ہم پرانی ہسٹری کی باتیں بھی جان سکتے ہیں، پرانے لیکچر سن سکتے ہیں، پرانی باتیں جان سکتے ہیں، اور ابصار سے ہم پریزنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور افئدہ، اور دل دیے کہ غور و فکر کرو، سوچو اور شکر گزاری کرو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں قلیلم ما تشکرون، کتنی کم، بہت کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک تو لوگ بھی کم ہیں اور ویسے بھی تم پورا دن میں بھی دیکھیں تو تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو ہم نے جو ہے اللہ کا شکر گزار بننا ہے، کیونکہ شیطان نے بھی یہ کہا تھا نا کہ بہت کم ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے۔ تو ہم نے شیطان کو ہرانا ہے، ہم نے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، یہاں پہ اللہ نے سیفٹی دی ہے، اللہ نے فراوانی دی ہے رزق کی، تو ہر وقت شکر کریں۔ تو وہی بات ہے، اپنی زبان کو شکر سے پورا بھر کے رکھیں، کیونکہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا، کبھی ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں بار بار ریمائنڈر دیتی ہوں، جب بھی شکایت کرنے لگے تو اپنی زبان کو روکیں اور شکر کریں۔ جس بندے کی شکایت کر رہے ہیں اس کے پازیٹیوز دیکھنا شروع کریں، کچھ تو پازیٹیوز ہوں گے، بلکہ بہت پازیٹیوز ہوں گے، ایک آدھ کوئی کمی رہ گئی تو ہم فوراً شکایتیں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہ ہم پازیٹیوز دیکھیں اور ان کو بھی تھینک یو بولیں، کیونکہ ہمیں سامنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا بھی کرنا چاہیے۔ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں تو وہ پھر اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ تو ہمیں پہلے انسان کا بھی تھینک یو بولنا چاہیے، گھر والوں کو بھی تھینک یو بولنا چاہیے، اور جو کھانے پکاتے ہیں ان کو بھی چاہیے، ہسبینڈس کو بھی چاہیے کہ وائفس کو تھینک یو بولیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی، اتنا کچھ پکایا، کھلایا، بنایا، الحمدللہ۔ تو سب ایک دوسرے کو تھینک یو بولتے رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یوز کریں اللہ کے راستے میں، اور اپنے کان، آنکھیں اور دل، ان سب کا بھی، ان سے بھی سوال کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ میں معاف کرے کہ ہم ٹائم نہ ویسٹ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم پورا وقت جو ہے وہ اچھے اچھے کاموں میں یوز کریں۔ اپنی آنکھیں آج کل تو ماشاءاللہ زیادہ زیادہ قرآن میں اور اس میں لگائیں انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہی لگائیں، ابھی نہیں، ہمیشہ ہی لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب یہ ان کا پیٹ کویسچن آ گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافر کیا کرتے تھے، ہر کچھ عرصے کے بعد ان کو یہ تو ضرور آتا تھا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ پورا، یعنی کہ قیامت کا۔ ان کو یہی رہتا تھا قیامت کب آئے گی، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی۔ تو وہ بات ہے نا، جس کی تو موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اس کا تو کتاب بند ہو گئی، اس کا تو حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو کئی لوگ جو ہیں اس لیے بھی پوچھتے تھے کہ اچھا چلو، اگر ہمیں پتہ ہے کہ چلو 20 سالوں میں آنی ہے تو 19 سال تو اپنی مرضی گزاریں گے، اپنے لائف سٹائل کے مطابق گزاریں گے، 20ویں سال میں جو ہے ہم جو ہے نا مسلمان ہو جائیں گے، یا اپنا بیڈ چیزیں چھوڑ دیں گے اور نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ کچھ لوگ تو اس لیے بھی سوچتے تھے کہ اچھا ایک ٹائم لائن پتہ چل جائے تو ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق جو ہے نا پورا وہ سیٹ کر لیں، اور کچھ لوگ صرف مذاق کے لیے، اچھا بھی عذاب آنا ہے، کب آئے گا، لاؤ عذاب، کہتے ہو عذاب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا۔ تو اس طرح سے مکہ والے جو ہیں تنگ کرتے تھے۔ تو یہ کہ یہ پوچھتے ہیں کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو ہمیں ٹائم بتاؤ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، انما العلم، بے شک علم، اس کا جو علم ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اللہ نے
نہیں بتائیں۔ قیامت کا کسی کو نہیں پتہ کب آنا ہے، کسی کو یہ نہیں پتہ اس کی موت کس زمین پر آنی ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا، اور کسی کو یہ نہیں پتہ کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ یعنی ہم لوگ سمجھتے کہ جینڈر پتہ چل گیا تو سب پتہ چل گیا، نہیں، یہ نہیں پتہ کہ اس کی قسمت کیسی ہے، وہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کے رزق کتنا ہوگا، تو یہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے نہیں بتائیں، اور کس اس پہ زمین پہ بارش ہوگی، کتنی ہوگی، تو یہ سب علم جو ہے وہ اللہ کے خاص علوم ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، فلما، پھر جب، رعوہ، وہ دیکھ لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، جب قیامت کو دیکھو گے، دوزخ کو دیکھو گے، جب یہ عذاب کو دیکھو گے، پھر کیا ہوئے گا؟ زلفتن، نزدیک، جب وہ قریب ہوگا، سیئت، تو بگڑ جائیں گے، ٹھیک ہے، سو سے ہے بگڑ جائیں گے، برا حال ہو جائے گا، وجوہ الذین کفروا، چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ بڑا تم ابھی تو بڑا انتظار کر رہے ہو، بڑا تمہیں تانے مارتے ہو کہ آتا کیوں نہیں عذاب، لو ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمارے پہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ جب وہ قریب دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا ان کو، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم، جو تھے تم، بھی، جس کو، تدعون، تم اس کو دعا کرتے تھے، اس کو مانگتے تھے، پکارتے، تو لو فیس کر لو اب۔ تو کبھی بھی انسان کو اپنے لیے بھی کبھی بھی کوئی بدعا نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور غصے میں بھی نہ بچوں کو کبھی بدعا دیں اور نہ اپنے آپ کو بدعا دیں۔ کئی دفعہ لوگ اپنے کو ہی کوسنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو جائے، میں مر جاؤں، مجھے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، نعوذ باللہ، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی گھڑی جو ہے وہ قبولیت کی ہوتی ہے۔ ہمیشہ زبان سے اچھی بات کرنی چاہیے، ورنہ انسان خاموش ہی رہے۔ جب بہت غصہ آئے، کوئی نیگیٹو بات کرنے کو دل چاہے، اس سے بہتر ہے منہ پہ انگلی رکھ لیا کریں کہ نہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کریں، میں کچھ غلط بات نہیں کروں گی، تاکہ خدا نخواستہ قبولیت کا وقت نہ اس کو پا لے۔ ہمیشہ اچھی بات کریں، بلکہ غصے میں بھی دعائیں دیا کریں، اچھی بات کریں کہ اللہ تمہیں رزق میں برکت دے، اللہ تمہیں بہت نوازے، اللہ تمہیں، چاہے آپ کی ٹون ذرا غصے والی ہے لیکن یہ کہ آپ جو ہے اس کو دعا دے رہے ہوں کہ اللہ تمہیں تمہاری ساری بھلائیاں دے، اللہ تمہارے لیے بہت اچھا کرے۔ تو اچھی بات کیا کریں، کبھی کسی کو بدعا نہیں دیکھتے، اور ویسے کسی اور کو بھی، کوئی تھرڈ پرسن کو بھی نہیں دیتے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا تو بدعا جو ہے وہ پلٹ کے دینے والے کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے بدعاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے ہر حال میں۔ جب بہت غصہ آئے، چپ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں، انگلی رکھ لیں کہ نہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے کوئی بھی بد زبانی، کوئی بھی غلط بات منہ سے نکالنے سے بچا لے، اللہ مجھے صبر دے دے۔ تو کچھ غلط بات نہیں منہ سے نکالنی۔ آگے اللہ کہتے ہیں، قل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، کیا دیکھا تم نے، ان، اگر، اہلکنی اللہ، ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتاؤ کہ اگر اللہ مجھے بھی ہلاک کر دے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہلاک کر دے، ومن معی، اور اسے بھی جو میرے ساتھ ہے، یعنی کہ میرے صحابہ کو بھی ہلاک کر دے، تو اور رحمنا، یا وہ ہم پہ رحم فرما دے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ بادشاہ ہے کہ وہ چاہے ہمیں ہلاک کر دے، ہم پہ عذاب ڈال دے، یا ہم پہ رحم کرے، تو یہ اللہ کی چوائس ہے۔ اگر ایسی سچویشن ہوئے گی تو فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، فمن، تو کون ہے جو پناہ دے گا، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ یعنی کہ جب پروفٹ کو نہیں پتہ، صحابہ کو نہیں پتہ، تو کافر جو ہیں وہ کیسے اتنے بے خوف ہیں کہ ان کو جو ہے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو اتنی بے خوفی میں زندگی تم کیسے گزار سکتے ہو؟ تو کافروں، تم لوگ اپنی فکر کرو۔ تو اللہ بادشاہ ہے، اللہ جس کے ساتھ جو بھی کرے تو اللہ کی مرضی ہے، عذاب دے یا رحم کرے۔ اور وہ تو ہے نا کہ اللہ کی رحمت سے ہی ہر کوئی جنت میں جائے گا۔ تو لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی، کیونکہ ہم تو اللہ کے، جو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم تو ایک بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔
اگر کوئی ساری عمر بھی عبادت کرے، قرآن پڑھے، سجدے کرے، پھر بھی وہ تو جو اللہ نے آنکھ دی ہے اس کا ہی وہ جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتا، اس کا ہی تھینک یو نہیں بول سکتا۔ تو یہ ہم اپنی عبادت پہ یا اپنے کسی زور پہ نہیں جانے والے، لیکن ہم نے کوئی کوششیں تو کرنی ہیں۔ جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہم کرتے ہیں تو اللہ اس کو بڑھا کے ہمیں بہت زیادہ ریٹرن واپس کرے انشاءاللہ۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، لیکن اللہ کی رحمت جس پہ ہوگی وہی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ہماری فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ لے کر جائے، آمین۔ اللہ کہتے ہیں قل کہہ دیجئے هو الرحمن، وہی رحمان ہے، آمنا بہی ایمان لائے ہم اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، اسی پہ ٹرسٹ کیا ہم نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رحمان کو زیادہ نہیں پسند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ رحمان کا بار بار انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو بخشے جائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رحمان ہے، ہم اس پہ ایمان بھی لائے ہیں اور اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ پس عنقریب تم جان لوگے، فا پس سین سون تا تم علم جان لوگے، من کون ہے، ہوا فی ضلال مبین جو گمراہی میں ہے، مبین کھلم کھلی، تو جلدی پتہ چل جائے گا کون رائٹ تھا کون رانگ تھا، تو بس ویٹ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے آخری آیت میں کہتے ہیں قل کہہ دیجئے ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اصبح اگر ہو جائے، ماؤکم پانی تمہارا، غورن گہرا بہت ڈیپ چلا جائے، فمن یأتیکم تو کون ہے لائے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، یأتیکم یا وہ اتی لائے کم تمہارے پاس، لائے تمہارے پاس، بماء معین پانی بہتا ہوا، اچھلتا ہوا، بہتا ہوا سپرنگ جو ہے وہ کون لے کر آئے، کیونکہ اگر ڈیپ چلا جائے گا تو وہ بہے گا تو نہیں، سپرنگ آؤٹ تو نہیں ہوگا۔ تو اتنی بیسک جو نیڈ ہے، زندگی پانی کے ساتھ ہے، تو اگر اللہ نے پانی ہی غائب کر دیا، ختم کر دیا، تو پھر کون ہے جو کہ پانی کو لے کر آئے گا۔ تو اسی طرح پانی کو لائک اسکالرز گائیڈنس سے بھی کرتے ہیں کہ گائیڈنس بھی ہوتی ہے پانی کی طرح، تو اگر گائیڈنس ختم ہو جائے تو پھر اور کون گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت کا بھی احساس دلایا ہے کہ تم دیکھو کہ اگر اللہ جو تمہیں پانی دیتا ہے، اگر پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا تو تم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنی تم ساری حرکتیں اور عادتیں اور اپنی سارے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ٹھیک کر لو، کیونکہ اگر پانی ختم ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے پانی کے اوپر تو جنگیں ہو جاتی ہیں، کتنی زیادہ جو ہیں وہ اس کے اوپر، نہروں کے اوپر اور دریاؤں کے اوپر کتنی زیادہ جو ہیں وہ جنگیں ہوتی ہیں، وارز ہوتی ہیں، کلیم کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں یاد کرا رہے ہیں کہ اوپر بھی دیکھو، آسمان کو بھی دیکھو، زمین کو دیکھو، پانی کو دیکھو، اور اللہ کی فرما برداری کرو۔ تو یہ انشاءاللہ جس کو یاد نہیں ہے یہ صورت، کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں اور رات کو روز پڑھا کریں، اور مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بھول جائیں تو پھر صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روٹین میں اس کو رات میں پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو کچھ ہم نے سیکھا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہماری یہ صورت جو ہے وہ کمپلیٹ کرا دی۔ آپ سب کو مبارک ہو۔